جان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سیرت مصطفیٰ لے کر آپ کے لیے پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی باتیں ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں کا ذکر ہے، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان مبارک گوشوں کا تذکرہ ہے جن میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے، جن میں ہر ساعت قیمتی اور نور سے بھری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت جس کی اقتداء کرنے والا یقیناً کامیابی اور فلاحی پاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کے تذکرے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سیرت پر عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ آج کا ٹاپک کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، سجایا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ کر اپنی مجلسیں سجایا کرے۔ جہاں نبی پاک علیہ السلام کی بات ہوتی ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ آج کا ٹاپک کیا ہے جی؟ سیرت مصطفیٰ کے اس سلسلے کا ٹاپک بڑا پیارا ہے اور سن کر ہی لطف آ جاتا ہے اور رشک آتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کا اس ٹاپک سے تعلق ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو، پیارے آقا علیہ السلام کے غلام اور خدام، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابہ، ویسے تو حضور کے سارے صحابہ ہی جانے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کا ہر صحابی حضور کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتا، جان نثاری کرتا، تن من دھن سب کچھ وار دیتا، اور ایسے محبتوں کے انداز بیان سے باہر ہوتے تھے۔ ایسے والہانہ عقیدتوں کا اظہار ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمتوں میں حاضر رہنا، اور بلکہ ایک سفیر آئے تھے نا غیر مسلموں کی طرف سے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے جب دیکھا تھا حضور کے غلاموں، حضور کے جانثاروں کا انداز نبی پاک کے ساتھ، وہ کیا پیارا انداز تھا، اس نے واپس جا کے بتایا تھا جن کی طرف سے سفیر بن کے آیا تھا ان کافروں کو کہ میں جن کے پاس سے آیا ہوں، میں نے بڑے بڑے درباروں کی حاضری کی ہے، میں گیا ہوں اور کیسر و کسریٰ کے پاس گیا، لیکن جو ادب میں نے نبی پاک کے صحابیوں کو حضور کا کرتے دیکھا ہے ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ اگر کسی کو حکم دیتے تھے سارے دوڑ پڑتے تھے، اور جب یہ وضو فرماتے تھے ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی، چہرے مبارک رخسار ہاتھوں سے لگا ہوا ایک قطرہ ہم تک پہنچے لیکن نہیں پہنچتا تھا۔ اور پھر کمال محبت کے اس انداز کا، ان خدمت گاروں کا کمال کہ جنہیں وہ پانی نہیں ملتا تھا، جنہیں ملا ہوتا تھا انہی کے ہاتھوں سے لے کر منہ پر مل لیتے تھے، انہی کے ہاتھوں سے لے کر اس سے اکتساب فیض کر لیتے تھے۔ ایسے صحابہ کا ذکر ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایسی محبتیں رکھتے تھے، لیکن کچھ خاص تھے جن کے ناموں کے ساتھ لگتا تھا یہ حضور کے خادم ہیں، یہ خادم النبی ہیں، یہ نام ہی ان کا سر فخر سے بلند کر دیتا ہوگا نا کہ مجھے حضور کا خادم کہا گیا، مجھے حضور کا غلام کہا گیا، سبحان اللہ۔ وہ کون سے صحابی تھے؟ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر کریں گے، لیکن قربان جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پر، حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بندہ نوازی پر کہ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ایسے آقا، ایسے کریم داتا نبی پاک علیہ السلام کے مبارک خدام کا ذکر کرتے ہیں جن کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ انہیں حضور کی خادمی کا موقع ملا، نبی پاک علیہ السلام کے خادموں میں کہلوانے کا اعزاز مل گیا۔ حضور کا دربار تو وہ ہے نا کہ تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ وہاں کی غلامی تو سروروں کو بھی پسند ہے، وہاں کی غلامی کے لیے تو تاجور بھی کاسے کی صورت میں اپنے تاجوں کو رکھتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے در کی
گدہ گری، وہاں کی غلامی اور وہاں کی خادمی ہے۔ جنہیں نصیب ہوئی رشک آتا ہے ان کی قسمت پر، نام آتا ہے سر فہرست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سبحان اللہ، نام انس بن مالک ہے اور آپ کا تعلق تھا بنو نجار سے۔ یہ بنو نجار یہ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ تھی، اس سے نبی پاک علیہ السلام کے اس خادم کا تعلق تھا۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جن کے بھی والہانہ محبت کے بڑے کمال کے انداز تھے۔ حضور جان رحمت علیہ السلام کے گھر آرام فرماتے تو نبی پاک علیہ السلام کو پسینہ آتا تو یہ قارورہ ایک شیشی لاتی، نبی پاک کا پسینہ اکٹھا کر لیتی کہ اسے ہم عطر بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی کنیت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو خود جان رحمت نے انہیں عطا فرمائی وہ تھی ابو حمزہ۔ حضرت انس کی کنیت تھی، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب تھا خادم النبی، یہ نبی کے خادم ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کمال کا لقب تھا۔ اور ان کے اس لقب پر حضرت انس کو خود ناز ہوتا تھا، سر فخر سے بلند ہو جاتا، میں خادم نبی۔ سبحان اللہ۔ 10 برس کی عمر تھی جب جان رحمت علیہ السلام کی خدمت میں آئے، بچے سے تھے لیکن کام بڑا کر گئے، یعنی حضور کی خدمت کا شرف حاصل کر گئے۔ 10 برس کی عمر تھی اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں بھی، وطن میں بھی، جنگ میں بھی، امن میں بھی، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت پاتے تھے، ہر حال میں نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ انہیں نصیب ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا، اور طلع البدر کی صدائیں تھی، طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ گیا، طلوع ہو گیا کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، تحائف لے کر آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کو بہت سی چیزیں پیش کرتے تھے، اور یہ انداز بہت سارے لوگوں نے اپنایا ہوا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور کی بارگاہ میں انہیں لے کے حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، ہوتا تو سب دے دیتی، یہ میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے خدمت میں قبول فرما لیں، آپ اسے اپنا خادم بنا لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں خدمت میں قبول فرمایا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرف انہیں بخشا، اور حضرت انس نبی پاک علیہ السلام کی پھر خدمت کیا کرتے تھے۔ 10 سال کے قریب کا عرصہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا ہے اور حضور علیہ السلام کا ساتھ پایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بڑا نوازا۔ نبی پاک علیہ السلام کے سب سے مشہور اور سب سے زیادہ ممتاز خادم جو کہلاتے تھے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پر ایک دعا بھی فرمائی تھی۔ اے ہائے سبحان اللہ، وہ دعا یہ تھی، اللہم اکثر مالہ، اے اللہ ان کے مال کو کثرت عطا فرما، اور فرمایا کہ وولدہ، اللہ انہیں اولاد بھی کثرت سے دے، وادخلہ الجنہ، اور اللہ انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما۔ 3 دعاؤں سے نوازا، مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت اور جنت کا داخلہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی پہلی 2 دعاؤں کا تو پھل دیکھ لیا ہے، نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ پہلی دعا تھی اللہ انہیں مال کثرت سے دے، کہا جہاں لوگوں کے باغ سال میں 1 بار پھل دیتے تھے، میرے باغ 2 بار پھل دیتے تھے، اور میرے پھلوں سے عجیب سی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اس دعا کا ثمرہ تھا، یہ اس دعا کا نتیجہ تھا، یہ اس دعا کا اثر تھا۔ اور پھر بتایا کہ اولاد کی کثرت کی جو نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ 100 سے زائد میری اولاد ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی، اور مجھے امید ہے اللہ پاک تیسری دعا بھی میرے حق میں قبول فرمائے گا، مجھے جنت کا داخلہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ مبارک خادم ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے دعاؤں سے بھی نوازا، برکتوں سے بھی نوازا، نبی پاک علیہ السلام نے صحبت سے بھی نوازا، اور اس بندہ نواز کا اس بچے کے ساتھ بھی
حضرت انس کے ساتھ بھی کیا خوبصورت انداز ہوتا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بچہ تھا، کبھی کھیلنے بھی چلا جاتا تھا، اور لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی حضور کو اف تک کہتے ہوئے نہیں سنا میرے معاملے میں، اور نہ ہی کبھی نبی پاک نے مجھ سے یہ فرمایا لما ما صنعت، کیوں نہیں کیا، اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، نہیں، نبی پاک نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ خادم تھے، بچے تھے، یہ اس بندہ نواز کی کمال کی کریمی کی صفت ہے کہ اتنی زیادہ نرمی، اتنی زیادہ شفقت آپ فرمایا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت انس، جو کہ خادم النبی کے عظیم لقب سے ملقب ہوئے، عظیم لقب سے انہوں نے حصہ پایا، ان کا ذکر تھا۔ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ وہ حضرات صحابہ کے جو اصحاب صفہ میں سے تھے، انہی میں سے یہ تھے، اور اسلام لانے میں بڑے قدیم تھے، یعنی بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ اور حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی میں ہی رہا کرتے تھے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کو خود پر لازم کر رکھا تھا۔ ان میں سر فہرست ان کا نام آتا تھا، ہر وقت حضور کی خدمت کا یوں کہہ لیں کہ اعزاز اپنے ذمہ رکھتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے وضو کرانے کی خدمت یہ سر انجام دیا کرتے تھے، پانی اور مسواک کا اہتمام یہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ان کی خدمت پر، اور قربان جاؤں ان کی اس ذمہ داری پر کہ حضور علیہ السلام کو طہارت کے لیے پانی مہیا کرتے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے مسواک کا انتظام کرتے تھے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ وہ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی نا، ایک بار رات کا وقت تھا، جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ وضو کا پانی لے کر آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو، جو چاہو مانگ لو۔ عطائیں ان کی عام ہے، بندہ نوازی ان کی عام ہے، سخاوت ان کی عام ہے، اور رب نے انہیں جو اختیارات دیے وہ بھی عام ہے۔ تو مطلقاً ارشاد فرمایا سل ربیعہ، مانگ لو جو مانگنا ہے ربیعہ۔ قربان جاؤں اس صحابی پر بھی، اس خدمت گار پر بھی، اور اس نبی پاک علیہ السلام کے جانثار پر بھی، جنہوں نے مانگا تو کیا مانگا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں تو نواز دیا نا، یہاں تو آپ ہی کی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ سے دین سیکھتا ہوں، خدمت آپ کی کرتا ہوں، خواہش ہے جنت میں بھی آپ کا ساتھ مل جائے، جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے، بس یہ مانگتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربیعہ کچھ اور کا نہیں، بس۔ تو ارشاد فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی جنت کی رفاقت تو ملے گی، کیونکہ حضور سے مانگا ہے، اور بن مانگے یہاں تو ملتا ہے، پھر مانگنے والے کو کتنا ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو فراس، انہی کی کنیت ہے، جن کا نام ربیعہ بن کعب تھا، ابو فراس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی تھے، اہل صفہ سے بھی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کو رات کے وقت خاص طور پر پانی یہ مہیا کیا کرتے تھے۔ ایک اور صحابی ہیں میرے نبی پاک کے جنہیں اعزاز ملا، حضور نے انہیں اپنی خدمت کا موقع دیا، نام ہے حضرت ایمن بن ام ایمن، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی مشق ہوتی تھی، مشق یہ پہلے ہوا کرتی تھی، چمڑے کی بنی ہوتی تھی، جس میں پانی سٹور کیا جاتا تھا۔ ایک چھوٹی مشق تھی نبی پاک علیہ السلام کی، جس میں آپ کے لیے استنجا اور وضو کا پانی رکھا جاتا تھا۔ یہ حضرت ایمن بن ام ایمن جو تھے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مشق کو اپنی تحویل میں رکھتے تھے، اور اسے بھر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کرنا یہ ان کا کام تھا۔ اور جنگ حنین میں ان کی شہادت ہوئی، اور یہ شہادت کے عظیم رتبے سے سرفراز ہوئے، خدمت کے عظیم رتبے سے سرفراز ہوئے، صحابیت کے عظیم رتبے سے سرفراز ہوئے۔ ایک اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابی، صحابی بھی کیسے صحابی کہ جنہیں کہا جاتا تھا صاحب النعلین والوسادہ، میں بات جن کی کر رہا ہوں نام ہے ان کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ کیا کمال کی انہوں نے حضور علیہ السلام کی رفاقت پائی، اور انہیں کتنا قرب مل گیا تھا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جو فقاہت کی دعائیں دی، خوب دعاؤں سے نوازا تھا، یہ بھی انہی کا حصہ تھا۔
صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے۔ انہیں کاشان اقدس میں بے روک ٹوک آنے جانے کی اجازت تھی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استراحت یعنی آرام کرتے تو یہ حضور کی بارگاہ میں تکیہ پیش کرتے، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ یعنی حضرت عبداللہ حضور کی بارگاہ میں نالین پیش کرتے، نالین پہناتے حضور کو، سبحان اللہ، اور ان کا پاکیزہ عصا تھام کر حضور کے آگے آگے چلتے۔ پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین حضرت عبداللہ خود اتارتے، اپنے پاس سنبھال لیتے، اور وہ جو عصا ہوتا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جنہیں اتنا زیادہ اعزاز ملا تھا کہ یہ صاحب النعلین والوسادہ کے نام سے جانے لگے، کہ یعنی جوتوں والے اور تکیے والے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، 60 برس سے زیادہ انہوں نے عمر پائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ طیبہ کے اندر حضور کے بالکل ساتھ سفر و حضر میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی مکہ پاک کے اندر بھی انہیں نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ نصیب تھا۔ 60 برس کی عمر پا کر انہوں نے 32 ہجری میں یا 33 ہجری میں، بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر، اور بعض نے کہا کوفہ کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور پھر وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وصال مبارک پر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے یہ انمول کلمات جاری ہوئے کہ ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، ان جیسا پھر نہیں ملے گا۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد کہا جا سکے کہ ایسا کوئی نہیں مل سکتا دوبارہ، صدیوں میں آتے ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا۔ تو حضرت ابو دردہ خود بڑا مقام رکھتے تھے، لیکن ان کے بارے میں یہ انمول کلمات کہیں کہ ان کا نعم البدل اب کوئی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں بچا۔ آپ کی فقاہت بھی کمال تھی۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور خادم کا ذکر کرتے ہیں، نام ہے حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری خچر کے لگام کو تھامے رہتے تھے۔ قرآن مجید فرقان رشید میں اور علم الفرائض میں ان کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، بہت زیادہ ماہر تھے، اور اعلیٰ درجے کی فصیح خطابت اور شعلہ بیان شاعر تھے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے دور حکومت میں مصر کا گورنر بنایا تھا، اور یہ بھی 58 ہجری میں مصر کے اندر ہی وصال فرما گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی جنہیں خدمت کا موقع ملا، خاص طور پر نام آتا ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں، بہت پہلے اسلام لے آئے تھے، اور انتہائی تارک الدنیا، عابد و زاہد صحابی، دنیا سے بے رغبت رہنے والے، خوب عبادت کرنے والے، زہد و تقوی اپنانے والے، دربار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی خاص تھے، اور خدمت میں بھی بڑے خاص تھے، حضور کی خدمت بھی خاص کیا کرتے تھے۔ ان کے فضائل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثیں بیان فرمائیں، حضور کے کلمات ہیں ان کی شان میں، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے فرائض سر انجام دیتے تھے، اور فارغ ہوتے تو مسجد میں آ جاتے اور یہیں آرام کرتے تھے، سبحان اللہ۔ جب ملاقات کا شرف پاتے حضور سے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مصافحہ ضرور فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اور کوئی چیز تقسیم کرنا ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے ہی ابتدا فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے والہانہ انداز، اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ان سے محبت اور ان کی حضور سے محبت، سبحان اللہ، یہ بڑی بے مثال تھی۔ 31 سنہ ہجری میں مدینہ طیبہ سے کچھ دوری پر ایک مقام ہے ربضہ، وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر آقا علیہ السلام کے خادموں میں ایک نام آتا ہے حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خدمت یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے اونٹ پر کجاوا باندھتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی سواری تیار کرتے تھے، انہیں یہ خدمت حاصل ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی رسول جنہیں خدمت مصطفیٰ کا خاص عہدہ ملا اور اس سے پہچانے جانے لگے، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے۔ شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ 5 سال تک نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کا بھی انہیں شرف حاصل رہا، سبحان اللہ۔ بہت ہی بہادر تھے اور بڑے مجاہد تھے۔ مصر کو فتح کرنے والوں میں ان کا نام بھی شامل تھا، اور کچھ عرصہ پھر انہوں نے مصر میں گزارا، پھر مقام طحا پر چلے گئے اور وہیں ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام کے ایک خادم جو حضرت عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے آزاد کردہ غلام تھے، نام تھا حضرت حنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حنین یہ پہلے نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے اور دن رات نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہو گئے۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا کہ یہ پھر سے دن رات اسی خدمت میں لگ جائیں جو یہ خدمت نبی پاک علیہ السلام کی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے خدام میں ایک نام آتا ہے حضرت نعیم ابن ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے خادمان میں ان کا نام بھی آتا تھا۔ پھر آقا علیہ السلام کے خدام میں ایک نام آتا تھا حضرت ابو الحمراء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام ہلال بن حارث تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد یہ مدینہ طیبہ سے حمص چلے گئے تھے، اور وہیں پر ان کا وصال ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک غلاموں میں خدام میں ایک نام آتا ہے حضرت ابو السمع رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو آزاد فرما دیا تھا، مگر یہ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ خدمت گزاری میں مصروف رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضور آزاد کرتے ہیں، غلام آزاد ہو کے بڑا سکون پاتے تھے۔ اب تو اپنی زندگی گزاریں گے، پہلے کسی کے لیے جیتے تھے، اسی کی خدمت اسی کے کاموں میں لگ جاتے تھے، اب اپنے کام کریں گے۔ لیکن اس دربار سے آزادی مل جانے کے بعد بھی خود غلام بن کے رہنا انہیں پسند ہوتا تھا، کیونکہ دربار اتنا بڑا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق اتنے پیارے تھے، حضور کا حسن ایسا تھا، روک دیتا تھا، پرکشش تھا حضور کا انداز، حضور کی وہ میٹھی میٹھی باتیں، نبی پاک علیہ السلام کا وہ مبارک والہانہ محبتوں بھرا انداز یہ روک دیتا تھا۔ تاریخ نے وہ لمحے بھی دیکھے تھے، وہ واقعہ بھی سنہری الفاظ سے محفوظ کیا تھا کہ جب ایک بچہ تھا اور والد اور چچا لینے آئے تھے، لیکن حضور کی خدمت سے جاتا نہیں تھا، کہا نہیں اب میں یہیں کا ہو کر رہ گیا ہوں، یہیں رہوں گا۔ جی ہاں، بات کر رہا ہوں حضرت زید بن حارثہ کی، جنہیں لینے ان کے چچا اور ان کے والد آئے تھے دور دراز سے۔ پتہ چلا تھا کہ مکہ میں ہے بیٹا، اور جب لینے آئے تو انکار کر دیا۔ کوئی والد کو بھی چھوڑتا ہے؟ کیسی شفقتیں حضور کی ہوں گی ان پر، اور کیسی محبتیں حضور نے دی ہوں گی۔ کہا والد سے بھی کہا جائیں، چچا سے بھی کہا جائیں، میں تو اب ان کا بن گیا ہوں، انہی کا ہو کر رہنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک شان تھی، آپ آزادی دیتے تھے، غلام پھر بھی آپ کے قدموں میں رہتے تھے، آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کو اکثر طور پر
یہی یعنی حضرت ابو السمع رضی اللہ تعالی عنہ یہ غسل کروایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادموں کا تھا جن پر بڑا رشک آتا ہے، جن کی زندگی ایسی لگتی ہے کہ اتنا سکون اور اتنی مزے کی زندگی شاید بادشاہوں کی نہ ہو جو ان خدام کو نصیب ہوئی۔ کسی کو ناز تھا اپنے خادم النبی کہلانے پر، کوئی فخر سے بتاتا تھا 5 سال 10 سال اتنا عرصہ خدمت کی، کوئی کہتا تھا کہ حضور کی سواری کی خدمت، حضور کی سواری پر کجاوا باندھنا میرا ذمہ تھا۔ اور جب کسی سے تعارف ہوتا ہوگا یوں پر بتایا جاتا ہوگا کہ میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے تو کتنا ناز کرتے ہوں گے نا یہ صحابہ۔ سبحان اللہ۔ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ہر صحابی پر قربان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر جان نثار پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر وفادار پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اس شخص پر جو حضور کا خدمت گار تھا، جان قربان ہو۔ اللہ پاک ان صحابہ کرام علیہ الرضوان کا ہمیں آخرت میں اور پھر جنت میں بھی ساتھ نصیب فرما دے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سلسلہ ختم ہوا، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان